IMF نے नई शर्तें ना लगाईं तो मामला तय हैं। IMF से डील के बाद फौरन खुशहाली नहीं आ जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नून लीगी सेनेटर से खिताब। कहा, पिछली हुकूमत ने IMF मुआहदे की धज्जियां उड़ाईं, उनको हम पर एतबार ही नहीं रहा था। साबिक हुकूमत ने दोस्त ममालिक को भी नाराज किया। चीन भी सोचता होगा हम उनसे कब तक मांगते रहेंगे। सऊदी अरब कहता है ये कब अपने पांव पर खड़े होंगे। हुकूमत का मुद्दत पूरी करने का फैसला भी सुना दिया। बोले तमाम इत्तेहादी मुत्तफिक हैं कि मियाद पूरी करेंगे, लेकिन पहले रियासत फिर सियासत है। रियासत बच जाएगी तो सियासत भी हो जाएगी। IMF के साथ मुआहदे में नई शर्तें कैसी? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि नई शर्तें ना आईं तो IMF से मुआहदा हो जाएगा। नून लीग पहले कहती थी ये इमरान खान का आलमी इदारे से मुआहदा है जो हमने पूरा कर रहे हैं। अगर ये इमरान खान का मुआहदा था तो नई शर्तें कहां से आ गईं? पहले IMF का एक खानापुरी बजट आया, अब दूसरा बजट चल रहा है और एक और आ रहा है। IMF ने मजीद टैक्स लगाने का मुतालबा किया है। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का सेनेट में इंकशाफ। कहा, हुकूमत ने इक़्तिसादी सर्वे जारी किया, तमाम इशारे बेहतरीन थे। इकनॉमिक सर्वे रिपोर्ट में बेहतरीन कारकर्दगी। रिपोर्ट पर शहबाज हुकूमत ने ही दस्तखत किए। फिर मुल्क दिवालिया कैसे हो रहा था? ये सब मौजूदा हुकूमत की नालायकी है। 3 माह में बेहतरीन मईशत का कबाड़ा निकाल दिया, अब अपनी नालायकी हम पर डाल रहे हैं। बजट में टैक्सेस की भरमार है, प्रोग्रेसिव करार देना सफ़ेद झूठ है। महंगाई नीचे नहीं आएगी। बहाने तलाश कर रहे हैं। मईशत मजबूत जा रही थी तहरीक इंसाफ के दौर में, ये आए हैं, इन्होंने अवाम पैदा किया। तो जब आप मईशत ऐसे चलाएंगे मईशत तो तबाह होएगी ना। पहले आप कहते थे कि कीमत बढ़ा रहे हैं इसलिए हम महंगाई मकाओ मार्च कर रहे हैं, अब कह रहे हैं कि सारा मसला ये है कि इन्होंने कीमत बढ़ाई नहीं। महंगाई लाकर IMF से मामला तय करने से बेरोजगारी का तूफान आएगा। PTI रहनुमा हमाद असर का वज़ीर-ए-आज़म को जवाब। कहा, मईशत हमारे दौर में मजबूत हुई, इन्होंने आकर इबहाम पैदा किया। मौजूदा हुकूमत के आने के बाद मुआशी बहरान ने सर उठाया। असद उमर ने कहा कि शहबाज शरीफ IMF मुआहदे तले अपनी नाकामी छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर की मुद्दत का तयन मीर जाफरों का टोला नहीं करेगा। प्राइम मिनिस्टर की मुद्दत का तयन वो करेंगे जिनके हाथ इन कठपुतलियों की डोरियां हैं। अच्छी भली मुस्तहकम फलती फूलती मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया गया। मौसूफ ने नालायकी में गैर मामूली नाम पैदा किया। अब कोई बयानिया इन किरदारों की साख वापस नहीं ला सकता। पेट्रोल और डीजल महंगा करके मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया। पाकिस्तान मुआशी तौर पर मुस्तहकम हो गया, रुपए की कदर बढ़ रही है। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल कहते हैं, बजट पर IMF से काफ़ी चीज़ों पर इत्तफाक हो गया। हमने सिर्फ अमीरों पर टैक्स लगाया है ताकि कर्ज के लिए हाथ ना फैलाना पड़े। वज़ीर-ए-आज़म के बच्चों की कंपनी पर भी टैक्स लगाया। वज़ीर-ए-आज़म और मेरा टैक्स भी बढ़ गया। ये मुल्क की तारीख का पहला प्रोग्रेसिव बजट है। चीन ने $2 अरब 30 करोड़ का कर्ज मंजूर कर लिया, रकम पीर तक आ जाएगी। चीन ने जून और जुलाई के सेफ डिपॉजिट्स को भी रीरोल कर दिया। एहसन इकबाल के बयान ने आलमी मीडिया में पाकिस्तान का मजाक बना दिया। अमरीकी TV पर मेज़बान ने एहसन इकबाल के परख्चे उड़ा दिए। तमस्खुर उड़ाते हुए कहा कि कुछ अर्सा पहले तक अवाम मिल बैठकर चाय पीते थे और देखें अब क्या हो गया। ये मजाक नहीं, चाय पाकिस्तान की कौमी शनाख्त और कल्चर का हिस्सा है। ऐसे बयान पर अवाम का गुस्सा जायज़ है। अस्करी क़यादत के खिलाफ कैनेडियन वजीर का बयान। कैनेडियन हाई कमिश्नर की दफ्तर ख़ारजा तलबी। दफ्तर ख़ारजा ने एहतजाजी मरासला कैनेडियन हाई कमिश्नर के हवाले किया। दफ्तर ख़ारजा का कहना कि कनाडा के वजीर का बयान इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और सिफारती आदाब के खिलाफ था। नए आर्मी चीफ की तकर्री अक्टूबर तक होनी चाहिए। रवायत यही है कि 1 से 1.5 माह पहले फैसला कर लिया जाता है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, इमरान खान की जान को खतरे की कोई इतला नहीं। इमरान खान की वज़ीर-ए-आज़म वाली सिक्योरिटी बरकरार है। इमरान खान ने मुसल्लह जत्थों के साथ इस्लामाबाद पर चढ़ाई की, उनको गिरफ्तार करके उन पर मुकदमा चलाना चाहिए। इमरान खान पर उनके नज़रिए की बुनियाद पर बगावत का मुकदमा चलना चाहिए। इमरान खान इस मरतबा अटक पुल क्रॉस करके दिखाएं। आसिफ जरदारी समेत सब स्टेक होल्डर्स ने कहा कि कल अदम TTP से आइन के तहत बात होनी चाहिए।
قبائلی علاقوں کا انضمام ختم ہوگا، نہ فوج کی واپسی ہوگی۔ حکومت اداروں کو تابع کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ عمران خان کا اداروں میں حکومتی مداخلت پر اظہار تشویش۔ چیئرمین پی ٹی آئی اور بابر اعوان کی ملاقات میں اداروں کو تابع لانے کے لیے کی گئی غیر قانونی قانون سازی پر گفتگو۔ عمران خان نے کہا کہ حکومتی اتحاد قانون سازی کے نام پر جمہوری روایات کو روند رہا ہے۔ جمہوریت کے آگے بڑھنے کا واحد راستہ فوری شفاف انتخابات ہیں۔ بابر اعوان کا جمہوری اقدار کا بھرپور دفاع کا اعلان۔ آئینی معاملات پر جلد عدلیہ سے رجوع کیا جا رہا ہے۔ سابق حکومت نے اربوں کے سودے نہیں کیے جس کا نقصان آج ہم اٹھا رہے ہیں۔ ہم نے امیروں پر زیادہ ٹیکس لگایا ہے۔ گزشتہ دور میں جو معیشت سے کھلواڑ ہوا کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا سینٹ میں اظہار خیال۔ یوسف رضا گیلانی بولے اپنا ملبہ سابقہ حکومتوں پر ڈالا جاتا ہے۔ ٹیکسز کا بوجھ ڈال کر شوکت ترین نے معیشت کا پہیہ جام کر دیا۔ شہری رحمان نے کہا کہ مشکل حالات آئیں گے، قیمتیں اور بڑھیں گی۔ پی ٹی آئی کی نااہلی کی پاکستان قیمت چکا رہا ہے۔ پی پی 170 لاہور کے ضمنی انتخابات میں چور چور کے نعرے لگ گئے۔ پی ٹی آئی منحرف امیدوار اور اون چودھری کے بھائی امین چودھری کے لیے انتخابی مہم چلانا مشکل ہو گیا۔ باگڑیا میں عوام نے امین چودھری کا استقبال چور چور کے نعروں سے کیا۔ غدار غدار کے بھی نعرے لگے۔ امین چودھری عوام کا رد عمل دیکھ کر گاڑی روکے بغیر قافلے کے ساتھ نکل گئے۔ 2018 میں امین چودھری کو پی ٹی آئی کی جانب سے ٹکٹ دیا گیا تھا۔ ڈی سیٹ ہونے کے بعد امین چودھری کو نون لیگ نے ٹکٹ دیا ہے۔ عوام 26 جون کو بلے پر مہر لگا کر ترقی خوشحالی کا ساتھ دیں گے۔ سابق وزیر مراد سعید کا پی کے 7 کی انتخابی مہم کے دوران عوام سے خطاب۔ کہا پی ٹی آئی نے سوات کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا ہے۔ چوروں نے عوام کو تاریکیوں میں دھکیل دیا۔ امپورٹڈ حکومت نے ملک کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا۔ NRO 2 عوام کو بھگتنا ہوگا۔ عوام فوری انتخابات اور امپورٹڈ حکومت کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ پنجاب میں حکومتی جماعتوں کا مل کر ضمنی انتخابات لڑنے کا اعلان۔ تحریک انصاف کا تمام جماعتوں کو لوٹے کا مشترکہ انتخابی نشان دینے کا مطالبہ۔ چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھ دیا۔ فواد چودھری کہتے ہیں کہ پنجاب میں 20 اراکین نے ضمیر کو دولت کی دہلیز پر سرنگوں کیا۔ تحریک انصاف کثیر جماعتی حکومتی اتحاد کا مقابلہ کر رہی ہے۔ لوٹے کا نشان ملنے سے عوام کو دوران انتخاب فیصلہ سازی میں مدد ملے گی۔ قاف لیگ نے ضمنی انتخابات میں تحریک انصاف کے امیدواروں کی حمایت کر دی۔ پرویز الہی کہتے ہیں عوام میں غصہ ہے، ضمنی انتخاب میں نااہل حکمرانوں کے خلاف ووٹ کی طاقت سے فیصلہ دیں گے۔ دھاندلی اور پولیس کو استعمال کیا تو سخت عوامی رد عمل آئے گا۔ ہم خود چل کے آفاق احمد صاحب کے گھر بھی گئے، مصطفیٰ کمال صاحب کے دفتر بھی گئے، لیکن اس کو مخاصمت میں، دشمنی میں، نفرت میں نہ کنورٹ کریں۔ ووٹر کو یہ نہ لگے سب اس کے لیے اتنے سنسیئر نہیں ہیں جتنے اپنے اپنے تئیں ہم سمجھتے ہیں۔ تاثر ہے کہ ایم کیو ایم کا ووٹر تقسیم ہو رہا ہے، اسے درست کر رہے ہیں۔ ایم کیو ایم رہنما فیصل سبزواری کہتے ہیں تقسیم ختم کرنے کے لیے فی الحال پی ایس پی سے کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ تقسیم کا خاتمہ بعید الامکان نہیں۔ ماضی میں آفاق احمد اور مصطفیٰ کمال کے پاس جا چکے ہیں۔ ہمارے علاوہ کوئی دوسری جماعت کراچی کی حقیقی نمائندگی نہیں کرتی۔ فاروق ستار کا ایم کیو ایم کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنا بعید الامکان نہیں۔ مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کراچی کے لیے کسی سے بھی بات کرنا خارج الامکان نہیں ہے۔ پاک سرزمین پارٹی ایم کیو ایم کو ختم کرنے کے لیے نہیں بنائی تھی۔ کوئی سمجھتا ہے کہ ہماری وجہ سے باہر سے لا کر دوسری جماعت کو بٹھائے گا تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ ٹی ایل پی حملے کے بعد اور بھی باتیں ہیں جو شک کو یقین میں بدلتی ہیں۔ ہمیں مارنے کے لیے ڈرامہ رچایا گیا۔ سابق وفاقی وزیر بابر غوری کے خلاف قانون نافذ کرنے والے اداروں نے مقدمات کا ریکارڈ حاصل کر لیا۔ بیرون ملک جانے سے پہلے اور بعد کے کیسز کا ریکارڈ جمع۔ بابر غوری کئی مقدمات میں مطلوب ہیں، پاکستان آنے پر گرفتار کیا جائے گا۔ معیشت کا بھٹا بیٹھ گیا، ملک کا بچہ بچہ مقروض ہے، رونے دھونے سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کی اقتدار کی لڑائی سے معاشی بحران پیدا ہوا۔
چیئرمین FBR کا قومی معیشت کے حوالے سے بیان تشویشناک ہے۔ وزیر اعظم مری ایکسپریس وے کی بار بار ٹوٹ پھوٹ پر برہم۔ مری میں MNAHA کی حکام کی بریفنگ کے موقع پر وزیر اعظم نے کہا کہ 1 سال قبل آیا تھا، سڑک کا حال برا تھا۔ مری ایکسپریس وے کی بہتری کے لیے کنسلٹنٹ رکھا جائے، تعمیراتی منصوبوں میں بہتری کے لیے ماہرین کی خدمات حاصل کی جائیں۔ ہزارہ موٹر وے پر چینی ماہرین نے کام کیا۔ ہزارہ موٹر وے کی کوالٹی لائق تحسین ہے، معیاری کام کے لیے ہزارہ موٹر وے بنانے والوں سے رہنمائی لی جائے۔ حیدرآباد کے ایوب میڈیکل کمپلیکس سے 16 ماہ کا بچہ اغوا ہو گیا۔ طبی امداد کے لیے آنے والی مانسہرہ کی خاتون بچے کو لے کر فرار ہو گئی۔ بچے کی والدہ کی درخواست پر تھانہ میرپور میں مقدمہ درج۔ پولیس ملزمہ کی گرفتاری اور مغوی کی بازیابی کی کوششوں میں مصروف۔ پشاور ایئرپورٹ پر 1 کروڑ 6 لاکھ روپے مالیت کی کرنسی بیرون ملک سمگل کرنے کی کوشش ناکام۔ ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس نے دبئی جانے والے مسافر کو رقم برآمد کر کے حراست میں لے لیا۔ مسافر کے قبضے سے سعودی ریال، اماراتی درہم اور امریکی ڈالر برآمد ہوئے۔ مسافر اظہار الحق نے کرنسی بیگ میں چھپا رکھی تھی۔ کراچی میں رینجرز اور پولیس کی مشترکہ کارروائی۔ آگرہ تاج کالونی سے جعل سازی میں ملوث ملزم گرفتار۔ ملزم منظور احمد عرف لاکھا کے قبضے سے 3 درجن سے زائد سرکاری اور غیر سرکاری اداروں کی مہریں برآمد۔ ملزم نے جعلی اسلحہ پرمٹ اور جعلی برتھ سرٹیفکیٹس اور ڈومیسائل بھی بنوائے۔ بڑی تعداد میں اسلحہ اور گولیاں بھی برآمد۔ پولیس کو ساتھیوں کی تلاش۔ امریکی صدر بائیڈن کی اسلحے پر کنٹرول کی کوششوں کے لیے بڑا دھچکا۔ امریکی سپریم کورٹ نے عوامی مقامات پر بھی اسلحہ لے جانے کی اجازت دے دی۔ امریکی سپریم کورٹ کے 6 قدامت پسند ججوں نے فیصلے کے حق میں ووٹ دیا۔ گن کنٹرول کے حامی سپریم کورٹ کے 3 لبرل ججز نے فیصلے کی مخالفت کی۔ سپریم کورٹ کے فیصلے سے شدید مایوسی ہوئی۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا رد عمل۔ کیا یہ آؤٹ ہو گیا؟ وکٹ ملنے پر بالر بھی حیران۔ کیوی بیٹر ہنری نکلز کی بدقسمتی، انگلش بالر کی گیند پر سیدھا شاٹ کھیلا مگر گیند نان سٹرائکنگ اینڈ پر کھڑے مچل کے بلے سے ٹکرا کر فیلڈر کے ہاتھ میں چلی گئی۔ اور غزر ٹائیگرز اور پھنڈر ڈیفینڈرز پولو ٹورنامنٹ کے اگلے راؤنڈ میں پہنچ گئے۔ گلگت بلتستان کی خوبصورت وادی پھنڈر میں جاری ایونٹ کے افتتاحی روز غزر ٹائیگرز اور پھنڈر ڈیفینڈرز نے کامیابی حاصل کی۔